آپ کے سامنے یہ کلاسک کیس ہے، شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے ہے۔ ایک آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو پکڑ کے سب کے وہ تصویر ہے کہ آئے ہیں لوگ گاڑی میں، کوئی وارنٹ نہیں دکھائی جاتی، وہ کوئی مفرور نہیں تھا، کوئی بھاگ نہیں رہا تھا، کہیں بھی جا کے آتے اس کو وارنٹ دکھاتے جی یہ آپ کے اوپر چارجز ہیں، اس کو لے جاتے، اغوا کر کے لے کے گیا، پتہ ہی نہیں پہلے ہمیں چلا وہ گیا کدھر ہے۔ ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا، اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا، اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں ننگا کر کے۔ میں تو یہ تو پہلے تو یہ ذرا سن لیں کہ یہ کس مہذب معاشرہ جس کے اندر قانون ہوتا ہے وہاں اس کی اجازت ہے۔ کوئی مجھے معاشرہ بتا دے دنیا میں کہ وہ اجازت دیتا ہے یہ کرنے کے لیے۔ تو پہلے تو اس کو مارتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی اچھا 2-3 دن کے بعد 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے جی اس نے وہ بہت بڑا کوئی غداری کر دیا ملک کے ساتھ۔ اچھا میں اب یہ اپنا کہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا شروع میں کیا ہوا، مجھے اس کی صرف ایک میسج آئی کہ کال آئی کہ جی میں نے کوئی ٹی وی کا انٹرویو دیا، اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے۔ میں نے کہا کیا کہا کہ جی میں نے کہا تھا کہ کوئی ان لافل کمانڈ نہ سنو، بس یہ میری آخری بات ہوئی ہے اس سے۔ میں نے کہا اچھا ان لافل وہ تو سب کہتے رہتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا اس نے وہ جو ایڈ کر دیا جی گورنمنٹ آفیسز، اس کے بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں تو یہ وہ اصغر خان کا کیس تھا، اس کے اندر عدالت ہی وہی باتیں کر رہی ہے، یعنی وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح پہلے اغوا کرو پھر مارو، اس سے پھر پتہ نہیں کیا، اور اس کو جو حال تھا مجھے تو بعد میں وکیلوں نے بتایا کہ اس کا وہ مینٹلی ٹوٹل شیٹر کر دیا انہوں نے اس کو۔ تو کیا ہوگا کہ اس کو بالکل ہی مینٹلی ایک آدمی کو، اچھا وہ چلے یا تو ہونا وہ کوئی اس طرح کا جو جیل سے اندر باہر جاتا ہو، وہ تو تکڑے ہوتے ہیں لوگ، وہ پروفیسر وہاں کا وہ امریکن یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہے، اس کو یہ جب ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کا اوپر جو ذہنی طور پہ گزرا ہوگا، میں بھی حیران کہ سوچیں اس کی فیملی ہوگی، اس کی وائف ہوگی، وہ کیا اس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں، وہ کیا سوچتی ہوں گی، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے فادر ان لا میرے پاس آئے، وہ سارے اس کو دیکھ کے ایک آدمی کو اس طرح بریک کرنا، اور جو کر رہے تھے ان کو کوئی خوف نہیں تھا قانون سے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا کوئی احتساب ہوگا، کوئی قانون ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کوئی فکر نہیں تھی ان کو۔ ظلم کرتے ہیں، پولیس سے پوچھتے ہیں، بعد میں پولیس کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں کچھ کیا، تو پھر کس نے کیا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا قانون میرے اوپر نہیں لاگو ہوا تھا، اور یہ ہے المیہ ہمارا۔ اور پھر وہ خاتون میجسٹریٹ، وہ بڑا جی عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا مجھے، کہ وہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا، جب اس کو پتا تھا تشدد ہے، آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پہ بھیج دیا۔ یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے، اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی، دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے، اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس، اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں۔ اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے، کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے تشدد کیا؟ کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے، وہ کہتے جی دہشت گرد ہے۔ سوچ لے کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے، اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر، اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں، طاقت کی حکمرانی ہے۔ جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون۔ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جد و جہد کریں
یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. یہ جو آپ انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے، یہ ملک کا فیوچر ہے. یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا. اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے. کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے. وہ بڑا سنا تھا جی، بہت بڑا جینیس تھا شہباز شریف. لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ اشتہاروں کے اندر ہی وہ جینیس تھا. ساری ترقی اشتہاروں میں تھی. جب سے وہ آیا، مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ان کے پاس کون سا روڈ میپ ہے. یہ جو ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں، گروتھ ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے، انڈسٹری سکڑتی جا رہی ہے، کسانوں کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے، بجلی کی دگنی قیمت کر دی ہے بجلی کی. کسانوں کے پاس ٹیوب ویل چلانے کے پیسے بل آ رہے ہیں. عام بیچارہ مڈل کلاس سفید پوش، برے حالات ہیں لوگوں کے. تو اکانومی سکڑ رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ قرضے واپس کریں؟ کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی وہ ڈراپ ہو گئی ہیں، تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ قرضے یہ جو لے رہے ہیں اور قرضے؟ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی، یہ ساری اوور آل پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی، جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں. اور پھر نئی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. ڈیموکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے، جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. جو طاقتور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس 2 نمبر پیسہ، وہ اوپر آ جائے گا. کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی، پڑھے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے، اس کے پاس جو سندھ کے اندر، آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے FIR کر کے ان کو انپوز جتا دیا 15% کو. باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر FIR کٹ جاتی ہے. میرے اوپر 16 FIR کاٹ دی ہے. وہ تو چھوڑے، اب دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک چلے، وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے، نہیں تو میں لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا، میں شہباز گل ہوتا، تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا. اور کس نے نہیں